عم محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صبح سے دہلی تشریف لائے اور دوپہر میں بھی آرام کا موقع نہیں ملا ہے، اور سفر کر کے دیوبند تشریف لے جانا ہے، حضرت کو صبح سبق پڑھانا ہے۔ مت کیجیے بیچ میں بیٹھ کر۔ تو ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیں، حضرت نے قبول فرمایا۔ تو ہم سب خدام جمعیت حضرت کا بہت صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ کلمات سے اس مجلس کو روشن منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدر محترم میرے عزیز مولوی محمود صاحب، دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور بڑے بڑے علماء اور اس مجلس میں حاضر شخصیات، حضرت مفتی صاحب کے سلسلے میں میں حضرت کی شخصیت کو نہیں جانتا، اس لیے کہ میں نے حضرت کو دیکھا ہے، لیکن ان کا انتقال حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں ہو گیا، اور میں اس زمانے کے اندر چھوٹا تھا، لیکن میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے خود سنا ہے، جو مجھے وہ ترغیب دینے کے لیے فرماتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کتاب میں نہ ملے، فرماتے تھے کہ مجھے اور مفتی صاحب کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب پڑھائی، میں اس کتاب کا نام بھول گیا، میرا خیال ہے کہ معقولات کی کتاب تھی، ہو سکتا ہے مرزائد رسالہ ہو۔ میں نے امتحان کے اندر انہوں نے پرچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، میں نے اس کے جواب میں 2 صفحے لکھے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ اور حضرت مفتی صاحب نے 12 سطریں لکھی، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو برابر نمبر عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے کہ حضرت کو کمال یہ تھا کہ بڑے بڑے مضامین کو وہ چند جملوں کے اندر بھر دیا کرتے تھے، اور کسی دوسرے کو موقع نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی گفتگو کر سکے۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جمعیت علماء کی تحریک میں اور اجلاس میں جو مجالس سے منتظمہ ہوا کرتی تھیں، شریک ہونے والوں سے سنا ہے کہ بڑی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ وہ وقت تھا جمعیت علماء ہی ایک جماعت تھی جو ملک کی آزادی کے لیے کام کر رہی تھی، اس لیے بڑی بڑی گفتگویں ہوا کرتی تھیں، یہ لفظ بدلو، یہ لفظ لاؤ، یہ چیز بدل کر کے اس طریقے پر اس کو بیان کرو، اور سب بولتے رہتے تھے، مفتی صاحب خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ گفتگو ہو جاتی تھی، اس کے بعد یہ مسئلہ سامنے اچھا تجویز لکھی جائے، یہ کام حضرت مفتی صاحب کا تھا۔ حضرت مفتی صاحب الگ بیٹھ کر کے تجویز لکھا کرتے تھے۔ کمال یہ تھا کہ حضرت مفتی صاحب تجوید لکھ کر کے پیش کرتے تھے، اور ایک ایک جملے اور لفظ کے فوائد کو ذکر فرماتے تھے، کسی کو اس تجویز کے اوپر کوئی گفتگو کرنے کا موقع نہیں رہتا تھا۔ یہ حضرت مفتی صاحب کا کمال تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شاگردوں کے اندر جو کمال بھی پیدا ہو رہا ہے اور جو دنیا کے اندر مشہور ہے، ہماری جماعت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کے اندر کسی شخص کو
اپنے علم کو منتقل کرنا دوسرے کی طرف، تلامذہ کی طرف. جو اللہ نے کمال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں ہے. ان کے شاگردوں کی فہرست کو دیکھ لیجئے. اگر مجدد دین مجدد ملت کہا جاتا ہے تو ان کے شاگرد ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اگر صرف علوم متداولہ نہیں، وہ علوم جو رائج تھے، جو علوم رائج نہیں تھے، ان علوم کا ماہر کسی ایک فرد کو مانا جاتا ہے، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد انور شاہ کشمیری ہیں رحمہم اللہ، جو خود کبھی کبھی فرماتے تھے کہ دنیا میں ایسے بندے بھی ہیں جو 70 علوم کے اندر مہارت رکھتے ہیں، اور وہ اشارہ اپنی طرف فرماتے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. وہ لوگ جو دنیا کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے علوم ہیں، اور ان کا اخلاص ہے جو ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. انہی میں سے ایک شخصیت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اللہ نے مفتی صاحب کو یہ کمال عطا فرمایا تھا، اور ان کمالات کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. مراد آباد میں ان کی رہائش اور جو ان کی خوددار طبیعت تھی. میں بھی مراد آباد میں 10 سال رہا ہوں، اور جس مسجد میں رہا کرتے تھے محلہ کسرول کی، میں اس مسجد میں 12 میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اسی میں رہتے تھے. اور وہی جو ٹوپی تھی، ٹوپی بنانے کا کام نہیں تھا، بلکہ ٹوپی کے اوپر جو لکھنوی نقش و نگار ہے وہ نقش و نگار بنایا کرتے تھے. وہ اس کو فروخت کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے بیچ دیتے تھے. جو اس سے پیسہ ملتا تھا، یہ ان کی طبیعت کی خودداری تھی، جو آج علماء کے اندر نہیں پائی جاتی، ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. ہم علماء کو کیا بات کہیں. میں نے حضرت بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ جب حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہوا اور جس مرض کے اندر وہ مبتلا تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. ساتھ میں حضرت مفتی صاحب کے شاگرد مفتی مہدی حسن صاحب، سید مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری، جو انہی کے شاگرد تھے اور دارالعلوم کے مفتی اعظم تھے. وہ گئے. حضرت مفتی صاحب میں اٹھ کے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، لیٹے ہوئے تھے. جہاں سے نظر پڑی وہ فرماتے تھے مفتی مہدی حسن صاحب بھاگے اور جا کے ان کے قدموں کے اندر گر گئے. اس کا مطلب ہے کہ مفتی صاحب کے تعلقات اپنے شاگردوں سے اس طریقے کے تعلقات تھے. یہ کمال تھا حضرت مفتی صاحب کا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے وہ امین تھے، اور اسی بنیاد پر جب یہ بات شہرت میں آنے لگی کہ مالٹا سے اب لوگوں کو مل جائے گا موقع کہ ان کو معاف کر کے ہندوستان بھیج دیا جائے گا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 20 میں آئے. سن 19 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آ کر کے دوڑیں گے کیسے؟ پلیٹ فارم کہاں ہے ان کے دوڑنے کے لیے؟ پلیٹ فارم جمعیت علماء کو انہوں نے بنایا، جو امرتسر کے اندر اس کی بنیاد رکھی. اور حضرت مفتی صاحب اس کے پہلے صدر ہیں، اگرچہ مستقل نہیں ہیں. حضرت مفتی صاحب جمعیت علماء کے پہلے صدر ہیں، عارضی صدر ہیں. یہ لکھا ہوا ہے عارضی صدر. اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ علماء کی ایک جماعت تھی اس کے اندر، لیکن اس تحریک کی بنیاد حضرت مفتی اعظم تھے. چنانچہ بن گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، دلی میں جلسہ ہوا اور مستقل صدر ان کو بنایا گیا. مگر چند روز کے بعد ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے چلے گئے. تب جمعیت علماء کے افراد نے مل کر کے حضرت مفتی اعظم کو مستقل صدر بنایا ہے. اس لیے ان کا ایک مقام ہے. افراد پیدا ہوا کرتے تھے، اساتذہ موجود تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان افراد کے اندر جتنی طاقت ہے، تجدید ملت کی جو اصل حیثیت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ فیض ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. علوم کے اندر مہارت کا حضرت شاہ صاحب تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑے آئے تھے. میں نے مولانا انظر شاہ صاحب سے سنا ہے
کہ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری تو فرنگی مالی خاندان سے علم حاصل کرنے توتی بولتی تھی اس کی، لیکن وہ یہاں آئے تو انتقال ہو گیا. یہ ان کی تقدیر تھی کہ موقع مل گیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور یہاں آ کر کے وہ 70 علوم کے ماہر بن گئے. میں دیکھتا ہوں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ علم اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ جو انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت کر کے حاصل کیا ہے. خدمت سے ہر شاگرد کو جو ملا ہے ان کی خدمت سے ملا ہے. میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اگرچہ وہ اس سے متعلق چیز نہیں ہے، میں نے ان کی صاحبزادی جنہیں ہم پھوپھی اماں کہا کرتے تھے، میں نے ان سے سنا ہے براہ راست مجھ سے فرمایا کہ جب تمہاری اماں تمہارے ابا جیل سے آئے اور ہمارے ابا جیل سے آئے تو میری امی نے کہا کہ پتہ نہیں کیسی گزری ہوگی آپ کی، 4.25 سال گزر گئے، ہم تو ایک دن انتظار کیا کرتے تھے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، اگر کوئی اولاد نرینہ ہوتی تو میری اتنی خدمت نہ کرتی جتنی خدمت بولی حسین احمد نے میری کی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو بچپن میں جایا کرتے تھے، گھر میں خطوط لکھا کرتے تھے. ہماری اماں نے کہا کہ اسے بلاؤ، میں تو اس کے سر پر ہاتھ پھیروں گی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تو یہ جائز نہیں. مگر اتنا اصرار بڑھا، اتنا بڑھا کہ حضرت نے یہ فرمایا اچھا میں ایک ترکیب نکالتا ہوں. حضرت کو بلا لیا گھر میں اور ایک چادر ان کے اوپر سر سے لے کر کے پورے جسم پر ڈال دی، فرمایا اس کے اوپر سے چوم لو. میں کہتا ہوں ہر شاگرد کو جو کچھ ملا ہے وہ اپنے استاد کی خدمت سے ملا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایسا مربی تھا کہ ان کی خدمت میں جو آدمی رہنے والا ان سے استفادہ کرنے والا ہے اللہ نے اس کو 14ویں رات کا چاند بنایا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ افراد پیدا نہیں ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ افراد کہاں سے پیدا ہو جائیں گے. میں اپنے سر کو پیٹتا ہوں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے، افراد نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ ایسے تھے جو افراد کو بنانا چاہتے تھے اور بنا دیا، بنا کر پیش کر دیا. آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان اپاہج ہو گیا، ختم ہو گیا، بانجھ ہو گیا. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بات. کیا بات ہے کہ آج دنیا کا مسلمان ایک آدمی نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے، ممدانی لندن کے اندر میئر بن سکتا ہے ایک خان. ہندوستان کے اندر کسی مسلم یونیورسٹی کا کوئی آدمی وائس چانسلر نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا تو آدم خان کی طرح جیل کے اندر جائے گا، اقبال کی طرح اولاد جیل میں ڈال دی جائے گی. آج دیکھ لیجیے الفلاح کا کیا ہو رہا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے اور کتنے سال جیل کے اندر گزرتے ہیں نہیں جانتا کوئی آدمی. قوم، گورنمنٹ ملک کی آزادی کے بعد اس پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان کو سر نہیں اٹھانے دینا ہے. آج اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر لیڈر چاہ رہے. کیا کہتے ہو تم؟ مسلمان قوم کوئی بانجھ تھوڑی ہے، اگر نہیں تھی تو وہاں کیسے بن گئے؟ یہاں کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں بن سکتا آدمی. میں یہ کہتا ہوں افراد تھے، بنانا چاہتے تھے، بنا دیا انہوں نے، کھڑا کر دیا. آج افراد بنانے والے لوگ نہیں رہ گئے، حوصلے پست کر دیے گئے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے. آج نکلی ہوئی ہے زمین. میں حضرت مفتی صاحب، میری یہ بات آخر میں میرے جذبات میں نکل گئی جو اس ظاہر ہے کہ اس اجتماع کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جو ملا تھا، وہ جو بھی ان کی تعریف کرتا ہے در حقیقت ذات وہی ہے شیخ الہند کی. انہی کے مختلف جہاد سے ایک جہت کسی نے پکڑ لی، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، ایک جہت کو کسی نے پکڑ لیا، ایک جہت کو کسی نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد وہ بن گئے اور دنیا کے لیے، ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے خیر کا باعث بن گئے، پیار و محبت کا سبب بنے. آج وہ پیار و محبت کی دولت ختم ہو گئی، اس لیے
کہ ایسے افراد ملک کے اندر پیدا ہو گئے جن کی بنیاد ہی مذہب کی بنیاد کے اوپر، نفرت کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اسے چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ملک کے اندر پیار و محبت کی وہ جو 1300 سال کی تاریخ ہے اسے پھر زندگی عطا فرما دے، اور ہمارا ملک جس طرح سے خیر و برکت رکھ کر کے چل رہا تھا، خدا کرے یہ ملک پھر پیار و محبت کے ساتھ چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ حضرات سے بھی اور مفتی سلمان اور محمود سے بھی معافی چاہتا ہوں، اگر کوئی بات اس کے مطابق نہیں ہے تو بھئی میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے اور خیرات و برکات سے نوازے۔ جزاکم اللہ